Assalamu alaikum class 6. How are you all? Hopefully you are fine. Students, today we are going to start our unit number 4, Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Student, what you know about Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Anhu? Have you learned about him in your Islamiyat or in your SST or in your Urdu? Have you read about him or not? What do you know about him? آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ کون تھے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو مطلب اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کن سے خوش ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ایک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، اور یہ ہمارے خلیفہ بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ ان کے لیے ٹائٹل بھی دیا ان کو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہادر اور پرجوش صحابہ میں تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو اسلام جو ہے وہ ڈھکے چھپے یا مطلب گھروں گھروں میں پھیلایا جا رہا تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بال بھی بانکا کر سکیں. اتنے بہادر تھے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے تو سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا کام شروع ہو گیا. یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ لوگ اپنی اردو اسلامیات یا SST کی بکس میں پڑھ چکے ہوں گے. آج ہم انگلش میں ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کون تھے، کب انہوں نے اسلام کے بھی قبول کیا اور کیا واقعہ پیش آیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ہوپفلی یو ہیو لرن بیفور، ناؤ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. اوکے، ہم اپنی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بورن ان 583 AD ان مکہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کب پیدا ہوئے؟ 583 یا 583 AD آفٹر دا ڈیتھ آف عیسیٰ علیہ السلام ان مکہ میں پیدا ہوئے. ہی واز ون آف دا کلوزسٹ کمپینینس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابہ ساتھیوں میں سے تھے. His name was Umar and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave him the title of الفاروق. ان کا نام تو عمر تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل یا عنوان دیا یا ان کو لقب دیا کس کا؟ الفاروق کا. الفاروق کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ میننگ the one who distinguishes between the right and the wrong. الفاروق کا مطلب فرق کرنے والا صحیح اور غلط میں. مطلب کہ ان کو ٹائٹل دیا گیا الفاروق کا، جس کا مطلب ہوتا ہے جو کہ وہ جو ڈسٹنگوش کر سکے یا فرق کر سکے کس میں؟ غلط اور صحیح میں. ہی واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام، اور وہ دوسرے خلیفہ اسلام کے بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد پہلے خلیفہ کون تھے؟ ڈو یو نو؟ یس، حضرت ابو بکر صدیق واز دا فرسٹ کیلف. اس کے بعد عمر فاروق جو ہے وہ خلیفہ اسلام بنے. ہز فادرز نیم واز خطاب ابن نوفل. ان کے والد کا نام خطاب ابن نوفل تھا. ہی بلونگ ٹو دا عادی فیملی آف دا قریش ٹرائب ان مکہ. وہ عادی قبیلہ کے قریش کے قبیلہ عادی کے سے بلونگ کرتے تھے یا تعلق رکھتے تھے، جو کہ مکہ کا بہت بڑا قبیلہ تھا. ہی واز اپروکسیمیٹلی 13 years younger دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کتنے چھوٹے تھے؟ 13 سال. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ ڈیٹ آف برتھ؟ یس، 13 سال. اگر اس میں نکالیں تو 570 AD بن جاتے ہیں نا. یس، 570 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت عمر جو ہے 583 AD میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تیسرا سے وہ ان سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے. He was one of the educated people among the Quraysh at a time when only a few people could read and write. وہ قریش قبیلہ کے ایک بہت پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، کیونکہ اس ٹائم جو بہت ہی کم لوگ جو تھے لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. Before accepting اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was one of the bitterest enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ شدید ترین دشمنوں میں سے شامل تھے. مطلب بہت زیادہ ان کو برا لگتا تھا اسلام کا نام لینا یا اسلام کے بارے میں بات کرنا. He punished his slaves for accepting اسلام. ایون اتنا ان کو برا لگتا تھا کہ جو اپنے غلام اگر اسلام قبول کرتے تھے ان کو وہ باقاعدہ سزائیں دیتے تھے کہ کیوں اسلام قبول کیا. One day he left his house with intent to kill حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. ایک دن جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے دل میں یہ ارادہ کرتے ہوئے، انٹینشن کے ساتھ، یہ دل میں سوچ پکا ارادہ لے کے نکلے کہ میں کیا کروں گا، جا کے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دوں گا.
آن ہز وے اپنے ان کے راستے پر جب وہ جا رہے تھے ہی میٹ ون آف ہز relatives who told him that his sister Fatima and her husband Said bin Zaid both had accepted Islam. جب وہ اس نیت سے گھر سے نکلے تو ان کو کسی نے راستے میں بتایا کہ تمہاری بہن اور اس کا جو ہسبینڈ ہے یا شوہر ہے ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. Hearing this, یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ changed his direction and went straight to his sister's house in great anger. جی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی وہ تو اپنے غلاموں کو نہیں بخشتے اور ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا, دیٹ واز ویری شاکنگ فار ہم. تو انہوں نے فوراً کیا کیا, اپنا راستہ بدلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے وہ سیدھا اپنی بہت زیادہ غصے میں ناراضگی کی حالت میں اپنی بہن کے گھر چلے گئے. دیر ہی فاؤنڈ ہز سسٹر اینڈ ہر ہسبینڈ ریسائٹنگ دا ریورسز آف دا ہولی قرآن. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن اور ان کا شوہر جو ہیں وہ دونوں کیا کر رہے ہیں, قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں. فرسٹ ہی فیل اپون ہز بردر ان لا اینڈ بیٹ ہم سویئرلی. سب سے پہلے وہ اپنے جو ہے بہنوئی کے اوپر پل پڑے, مطلب ان کی طرف جھکے اور ان کو بہت زیادہ برے طریقے سے مارا. ہز سسٹر ٹرائی ٹو اسٹاپ ہم. ان کی جو بہن تھی وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں. وائل ڈوئنگ سو شی گاٹ انجرڈ. اس دوران جب وہ ان کو روک رہی تھی اپنے بھائی کو اپنے ہسبینڈ کو مارنے سے, اس دوران کو جو ہے بہت بری طریقے سے وہ زخمی ہو گئیں. تو اس پیراگراف میں دیکھیں اسٹوڈنٹ کیسے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اچانک سے اپنی بہن کی طرف آئے اور اپنے بہنوں کو کتنے برے طریقے سے مارا, اور اس طرح ان کی بہن جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئی. وین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ saw his sister bleeding, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کا خون نکل آیا تو پھر he immediately calmed down. وہ اچانک سے کیا ہوئے, ٹھنڈے پڑ گئے. اپنی بہن کا خون دیکھیں, بہنوں کا بھائیوں کا آپس میں کتنا پیار ہوتا ہے. حالانکہ وہ اتنے شدید دشمن تھے اسلام کے اور نبی کے وسلم کو ایون مارنے کے لیے جا رہے تھے. جب انہوں نے اپنی بھائیوں کو مار بھی لیا, جب دیکھا بہن کو کہ وہ تو خون سے لت پت ہو گئی ہیں اس دوران, تو پھر وہ ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے. یو may kill us, تم ہمیں مار سکتے ہو, جان سے مار سکتے ہو, بٹ وی ول نیور لیو اسلام, لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. said his sister, اس کی بہن نے کہا. hearing this, یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I want to read what you were reading. میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. First take a bath if you want to read the Holy Quran. اچھا, جب ان کی بہن نے دیکھا کہ وہ نرم پڑ گئے تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ دیکھو تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے. جب ان کے اتنا پختہ ارادہ دیکھا تو بھائی کے دل میں اور نرمی آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, جو تم لوگ پڑھ رہے ہو میں بھی وہی پڑھنا چاہتا ہوں. تو پھر اس کے جواب میں ان کی بہن نے کہا فرسٹ ایک بات, تمہیں پہلے غسل لینا پڑے گا. اف یو وانٹ ٹو ریڈ دا ہولی قرآن, اگر تمہیں مقدس قرآن پاک کا پڑھنا ہے تو تمہیں سے پہلے کیا لینا پڑے گا, نہانا پڑے گا, بات لینا پڑے گا. ہز سسٹر ریپلائڈ, اس کی بہن نے جواب دیا. سو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ریسائٹڈ دا ہولی قرآن آفٹر ٹیکنگ اے بات. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, نہانے کے بعد, بات لینے کے بعد قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی. نیکسٹ کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, کیونکہ آپ لوگ یہ واقعہ پڑھ بھی چکے ہوں گے. آپ لوگ جو ہے اس کو جہاں تک ریڈنگ کیجیے, ورڈز میننگ یاد کیجیے اور کوشچن آنسر بنائیے. انشاءاللہ باقی اسٹڈی ہم جو ہے وہ کل کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, ہوپفلی یو آر انجوائنگ اینڈ ویٹنگ فار دا نیکسٹ واٹ ہیپن. اوکے, اللہ حافظ.